الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك یا حبیب اللہ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین شاد باد اے عشق خوش سودائے ماں اے طبیب جملہ علت ہائے ماں تو مباش اصلا کمال اینست بس رو درو گم شو وصال اینست بس کار سازے کار ماں درکار ماں فکر ماں درکار ماں آزار ماں
حمد و صلات کے بعد یہ ماہ مبارک شہادت کا مہینہ ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ ہے۔ سید الشہداء امام حسین شہید کربلا کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں خلیفہ ثانی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بیان کی جاتی ہے۔ ان کی شان بیان کی جاتی ہے۔ اہل بیت اطہار اور حسنین کریمین کی شان بیان کی جاتی ہے۔ یہ ہستیاں اسلام کی بنیاد ہیں۔ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو دوام عطا فرمایا۔ امام حسین شہید کربلا شہید ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایک نئی حیات جاویدانی عطا کی۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا کیا۔ تمام صحابہ کرام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں، مگر فاروق اعظم اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کی مراد ہیں۔ جب حضور علیہ السلام نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو چھپ کر ایک ایک دو دو اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ یہاں تک کہ 39 لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، مگر کفار و مشرکین کا زور تھا، مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں اور ایذائیں پہنچاتے تھے۔ مسلمان چھپ کر دار ارقم میں نماز پڑھتے تھے۔
اس وقت اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بأبی جہل ابن ہشام او بعمر ابن الخطاب، اے اللہ تو اسلام کو عمرین میں سے کسی ایک کے ذریعے غلبہ عطا فرما۔ اس وقت دو ہستیاں ایسی تھیں کہ جن کی بڑی طاقت تھی، ایک ابو جہل عمر ابن ہشام، دوسرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دونوں اشد کافر تھے، مگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ چھوڑ دیا، یا اللہ ان میں سے ایک کو مسلمان کر دے جو تجھے پسند ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی دعا کو قبول فرمایا اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کا بہانہ بنایا گیا اور واقعات نے گھیر گھار کر حضور کے دربار میں جھکا دیا۔ وہ ایسے کہ ابو جہل نے اعلان کر دیا، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرے گا میں اس کو 100 اونٹ انعام دوں گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نہایت ہی بہادر تھے اور ان کی بہادری کا سکہ بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے تلوار ہاتھ میں لی اور کہنے لگے میں آج محمد مصطفیٰ کو قتل کروں گا معاذ اللہ۔ اس مصمم ارادے سے وہ گھر سے نکلا۔ راستے میں چند واقعات ہوئے۔ ایک جگہ لوگ جمع تھے اور ایک بچڑے کو ذبح کر رہے تھے۔ تو فاروق اعظم نے سنا کہ بچڑے کے پیڑ سے آواز آ رہی ہے، امر نجیح، بڑا عجیب معاملہ ہے۔ رجل یصیح، ایک آدمی چیخ چیخ کر باتیں کر رہا ہے، بقول فصیح، فصیح آواز کے ساتھ، فصاحت و بلاغت کے ساتھ، کہ اور دعوت دے رہا ہے کہ شہادت دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ آواز ایسے محسوس ہوئی
جیسے فاروق اعظم کو مخاطب کیا گیا ہو، آپ کے دل میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہوئی، جسم کانپنے لگا۔ راستے میں جا رہے تھے تو حضرت نعیم ابن عبداللہ راستے میں ملے۔ پوچھا، اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ تلوار ہاتھ میں، تمہاری کیفیت بتا رہی ہے کہ ارادے اچھے نہیں۔ فاروق اعظم نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، میں آج محمد مصطفیٰ کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم بنی ہاشم کا مقابلہ کر سکتے ہو؟ فاروق اعظم نے کہا کہ لگتا ہے کہ تو بھی دین چھوڑ چکا ہے، سابی ہو چکا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تو ہاں تمہارا بہنوئی حضرت سعید مسلمان ہو چکا ہے، اور تمہاری بہن بی بی فاطمہ اسلام کو قبول کر چکی ہے۔ پہلے اپنے گھر کی خیر مناؤ، پھر محمد مصطفیٰ کو قتل کرنا۔ فاروق اعظم ایک دم جلال میں آ گئے۔ جب گھر پہنچے، اندر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ آواز ان کے دل پر اثر کر گئی، مگر وہ پکا ارادہ کر کے آئے تھے کہ سرکار کو شہید کریں گے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر داخل ہوئے اور پوچھا کہ تم سابی ہو چکے ہو، تم نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے اور اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ وہ لہو لہان ہو گئے، خون کے دھارے نکلنے لگے۔ بہن بی بی فاطمہ آئی، اس کو مارنا شروع کر دیا۔ جب بہن کا خون نکلنا شروع ہوا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، کہا تم چھوڑ دو یہ دین۔ کہنے لگے، جس باپ کے تم بیٹے ہو اس کی میں بھی بیٹی ہوں، جس ماں کا دودھ تم نے پیا ہے میں نے پیا ہے۔ میں بھائی کو چھوڑ سکتی ہوں لیکن سچائی کو نہیں چھوڑ سکتی، میں اخوت کو چھوڑ سکتی ہوں لیکن نبوت کو چھوڑ نہیں سکتی۔ فاروق اعظم کا دل نرم ہو گیا، کہنے لگے، بتاؤ تم کیا پڑھ رہی تھی، مجھے دکھاؤ۔ تو بہن نے کہا کہ تو نجس ہے، مشرک ہے، پہلے وضو کر، نہا، غسل کر، اور اس کے بعد میں تمہیں قرآن دکھاؤں گی۔
لا یمسہ الا المطہرون، اس کو صرف پاک آدمی ہاتھ لگا سکتا ہے، ناپاک نہیں لگا سکتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد قرآن لایا گیا، آپ نے سورہ طٰہٰ پڑھنی شروع کر دی۔ ادھر وہ قرآن پڑھ رہی تھی بہن، اور ادھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے، اور بہن نے پوچھا بھائی جان کیا حال ہے؟ کہا مجھے حضور کے قدموں میں لے چلو، یہ سچی کتاب ہے اور میں سرکار پر ایمان لانا چاہتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ فاروق اعظم تلوار لیے ہوئے جب بیت ارقم پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، بتایا گیا کہ فاروق اعظم تلوار لیے دروازے پر کھڑے ہیں۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آنے دو، اگر اس کے ارادے خراب ہوئے تو اسی کی تلوار سے میں اس کا سر قلم کر دوں گا، اور اگر ارادے اچھے ہوئے تو ہم حضور کے غلام ہیں، مہمانوں کی عزت کرنا جانتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، سرکار دو عالم فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا چادر پکڑی اور وہیں کھڑے کھڑے دعا مانگی، یا اللہ اللہم اعز الاسلام بعمر، اسلام کو فاروق اعظم کی وجہ سے عزت اور غلبہ عطا فرما۔ فرمایا مسلمان ہو جاؤ۔ وہ پہلے ہی تیار تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر سے میں آپ کو شہید کرنے کے ارادے سے نکلا تھا، لیکن اب میں آپ کا غلام بننے کے لیے حاضر ہوا ہوں، مجھے کلمہ پڑھائیں۔ آپ نے کلمہ پڑھایا، کلمہ شہادت پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا، اس کے جواب میں صحابہ کرام نے بھی نعرہ لگایا اور مکہ مکرمہ کے پہاڑوں میں آواز گونجنے لگی۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان کا واقعہ ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان جب لے آئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر ہم حق پر ہیں تو ہم بیت اللہ شریف میں لوگوں کے سامنے نماز پڑھیں گے، بیت اللہ شریف کا طواف کریں گے۔ آپ نے فرمایا بے شک ہم حق پر ہیں۔ پہلی دفعہ اسلام کی تبلیغ جہراً شروع ہوئی، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اتنی عظمت عطا فرمائی، اتنا غلبہ عطا کیا۔ حضور کی وفات کے بعد، وصال کے بعد، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری دنیا پر اسلام پھیلا دیا۔ آج کا جو پاکستان ہے، ایسے 30 پاکستان اکٹھے کیے جائیں تو ایک فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدود مملکت اس سے زیادہ تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے وہ سپہ سالار تھے جنہوں نے
پوری دنیا کے اندر اسلام کا ڈنکا بجا دیا اور پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلا دیا۔ یہ محرم شریف کا مہینہ فاروق اعظم کا مہینہ ہے، اور یہ سید الشہداء کا مہینہ ہے۔ فاروق اعظم کو بھی شہید کیا گیا، امام حسین شہید کربلا کو بھی شہید کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کے طفیل اسلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر شہید ہو جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں، تو ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ اور دوسری آیت کے اندر کہا گیا کہ وہ زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ شہادت کا درجہ وہ مقام ہے کہ جس کے لیے ہر مسلمان التجا کرتا ہے کہ مجھے شہادت کا درجہ نصیب ہو جائے۔ حضور نے بھی تمنا کی، اور شہید جب راہ اسلام میں شہید ہو جاتا ہے تو اس کو اتنا سرور ملتا ہے کہ شہید اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے دوبارہ زندگی عطا فرما تاکہ تیرے دین کے لیے لڑتے ہوئے میں شہید ہو جاؤں، اور پھر مجھے زندگی ملے اور میں بار بار شہادت کا ذائقہ چکھتا رہوں۔ تو شہدائے کرام زندہ ہیں، اور ان کی زندگی ہماری اس دنیاوی زندگی سے کہیں اعلیٰ و ارفع ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائیں وہ بھی شہید ہیں، اور جو ساری زندگی اولیاء کرام شیطان اور نفس سے مقابلہ کرتے ہوئے اس دار فانی کو چھوڑ جائیں وہ بھی شہید ہیں، اور دونوں کو اللہ تعالی حیات جاودانی عطا فرماتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے کو امام حسین شہید کربلا کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان نیک ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔